سحری افطاری کرنے کا کیا انتظام ہوگا؟ جہاں پہ جنازوں کے دفنانے کے لیے قبریں جو ہیں وہ ناکافی ہوں، جہاں پہ کفن جو ہے وہ بھی ایڈ کے اندر پہنچائے جا رہے ہوں، جہاں عورتیں جو ہیں وہ بچے پیدا کر رہی ہوں سی سیکشن کے ساتھ وداؤٹ اینتھیزیا، وہاں پہ آپ صرف دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حیا کو دوبارہ قائم کرے اور ابابیلیں جو ہیں وہ کہیں واپس آ جائیں۔ وہ ابابیلیں اس وقت آئی تھی جب مسلمانوں کے پاس، مسلمان تو خیر تھے ہی نہیں اس وقت، جب آپ کمزور تھے، اللہ کی نصرت اترتی ہے جس وقت آپ 313 ہوتے ہیں، لیکن جس وقت آپ 58 ممالک ہوں اور اس وقت آپ جو ہے وہ دین کے عقائد کو تو پورا کر رہے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کی اس حدیث کو پورا نہ کر رہے ہوں کہ ایک جسم جو ہے اس کی طرح امت اسلامیہ اور امت مسلمانہ ہے۔ ہمارے ساتھ فاروق بھائی ہے۔ السلام علیکم فاروق بھائی، خیریت سے آپ؟ فاروق بھائی، میں نے جو تمہید میں کہا یا روز ہی میں کہتا ہوں یہ بات کہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ کیا حشر ہوگا اس وقت، ایز اے جرنلسٹ آپ کے خیال میں اس وقت فلسطین میں کیا حشر ہے؟ 185 دن ہو گئے سر، 185 دن، 85 ڈیز ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، آج وہ 7 کو شروع ہوا تھا، 7 اکتوبر کو، آج 8 اپریل ہے۔ اس میں ڈیلی جس شہر پہ، جس علاقے پہ 41 کلومیٹر کا علاقہ، جس پہ ڈیلی روزانہ 505 بم گرائے جائے، جہاں پر 41 کلومیٹر پہ جی 500 بم ایوریج 505 بم، اور جہاں 25,000 ٹن بارود جو ہے نا وہ گرایا دیا جائے۔ ہیروشیما پیچھے رہ گیا سر، وہ تو ایک لمحے کی بات تھی، ہوا اور گیا، اس کے اثرات تو چل رہے ہیں، لیکن یہ تو ایسے ہوا ہے جیسے یہ ذبیح ہوا ہے، یہ کند چھری سے ذبح ہوا ہے۔ وہ جو شارپ چھری سے ذبح ہونا ہوتا ہے وہ تو گیا اور کام ختم ہو گیا۔ آپ نے جو بھی بات کی ہے نا اینستھیزیا کے بغیر، وہ تو یہ دیکھیں کہ 13,800 بچہ، آج کی کاؤنٹنگ ہے، 13,800 بچہ مر چکا ہے، اور ٹوٹل 35,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 82% آبادی جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گئی ہے، نہ چھت ہے نہ زمین ہے، اور جہاں کہیں پناہ کے لیے جمع ہوتے ہیں وہاں ڈرون اپنا کام دے دیتا ہے۔ ابھی کل ہی دیکھیے کہ وہ جو ورلڈ سینٹرل کچن ہے جی، ان کے امدادی کارکنوں کو انہوں نے اڑا دیا، 7 اس میں لوگ تھے جو سارے والنٹیئرز تھے۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ آپ نے 58 ملکوں کی بات کی ہے، یہ حکمرانوں کا معاملہ ہو رہا ہے، رعایا، پبلک اور جو شہری ہیں، وہ ان کے سبھی کے دل، مسلم اور غیر مسلم سبھی کے، ان کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اب عید کی بات کرتے ہیں، جمعے کو دیکھیں، جمعے کو کیا ہوا ہے جی کہ تقریباً 10,000 مسجد اقصیٰ میں لوگ جمع تھے جی، شب جمعرات کی رات کو، 27ویں کی رات منانے کے لیے، 27ویں شب کو، تو انہوں نے شیلنگ کی ہے وہاں پہ، آنسو گیس، لوگوں کو جمع نہیں ہونے دیا گیا۔ لیکن وہ بھی کمال قوم ہے بلال بھائی، کیا استقامت، میں کہتا ہوں ان ماؤں نے بچے پیدا اس لیے کیے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بتا سکے، قربانی دے۔ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ جی، آپ کو یاد آتی ہوگی وہ بچی جس کے بارے میں جس کے باپ نے بتایا کہ میں نے اسے دفن کیا اور وہ میری داڑھی کے مٹی صاف کرتی رہی اور میں اس کو وہ بیت زمبن قتلت اس پس منظر میں ہے، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ یہاں اتنی بچیاں ہیں، اتنے بچے ہیں۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، میں رو پڑا۔ اس نے جو ٹک ٹاکر تھا، اس نے پوچھا کہ مطلب کینڈی لوگی؟ کینڈی، بچی بڑی معصوم سی، اس کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو تیر رہے تھے، آپ دیکھ سکتے تھے۔ تو اس کی مسکراہٹ کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کن کا نوحہ پڑھ رہی ہے، ان کی مسکراہٹ۔ اس نے، بچی نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا پھر یہ مسکرائی ہو میری طرف دیکھ کے؟ کہتے یو لک لائک مائی بابا، اوئے تم میرے باپ کی طرح لگ رہے ہو۔ مجھے اپنا بابا یاد آ گئے۔ کین یو برنگ ہم بیک؟ اس کو کون لا سکتا ہے؟ یہ جو قربانی دی ہے فلسطینیوں نے، غزہ کے لوگوں نے، یہ بہت ہی، میں کہتا ہوں یہ آپ کربلا کی یاد تازہ کر دی ان لوگوں نے۔
فاروق بھائی ہم ہمیشہ نا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کربلا، ہم ہمیشہ یہ سوچتے تھے، میں ذاتی طور پہ، چلیں ہم نہیں کہتے، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا تھا، میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا اس واقعے سے پہلے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہوں اور نماز کی تیزی میں شہید کر رہے ہوں امام حسین کو. مطلب میری سمجھ سے بالا تر تھی بات. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کربلا واقعہ پیش آ رہا ہو اور کوفہ خاموش ہو؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خبر ہی نہیں پہنچی ہوگی کسی کو کہ یہ سارا حادثہ یہاں پہ پیش آ رہا ہے. لیکن اب مجھے اس بات پہ نا خدا کی قسم مجھے اب یقین آیا ہے کہ وہ سکینہ کے تماچے جو تھے نا وہ کیسے پڑے ہوں گے. اب پڑے وہ نظر آ رہے ہیں نا سکینہ، وہاں پہ کئی سکینہ نظر آ رہی ہے جن کو تماچے پڑ رہے ہیں. وہاں پہ کئی ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے خبر کربلا کی ہونے کے باوجود فلسطین کے اندر کوئی اپنا کردار ادا نہیں کیا قطعی طور پہ. اب یہاں پہ حاکموں سے سوال ہوگا، میرا گمان یہ ہے حاکموں سے سوال ہوگا، ممبر سے سوال ہوگا، تمہاری آواز کہاں گئی تھی؟ تمہارے خطبے کس کے بارے میں تھے؟ تم نے فتوے کس کے بارے میں جاری کیے تھے؟ وہ جو سارا کربلا کا ایک کیا کہنا چاہیے نہ سمجھ میں آنے والا ایلیمنٹ تھا نا، وہ خدا کی قسم فلسطین نے سمجھا کے رکھ دیا. سر ایک اور بات اس پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. کربلا کا واقعہ تاریخ میں گم ہو جاتا اگر وہاں وہ جرنلسٹ نہ ہوتی جس کا نام زینب ہے. ہائے 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 ہائے، جس نے کیا بات کی ہے، جس نے کیا بات، بہت بڑا جملہ، مطلب یزید کے دربار میں اور کوفہ کے بازاروں میں اطلاع دی کہ یہ ہو گیا ہے نواسہ رسول کے ساتھ. 100 سے زیادہ جرنلسٹ یہاں شہید ہوئے ہیں غزہ میں. وہ سارے زینبی مشن کے اوپر، سارے زینبی انہوں نے اطلاع دی ہے دنیا کو. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کشمیر میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی اطلاع ہی نہیں آتی باہر. یہاں لوگوں نے اپنی جان پہ کھیل کے یہ جو 220 کارکن ہیں اقوام متحدہ کے جو اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے جانوں کی نذرانی دی ہے، یہ نہیں ہوا. الخدمت کے کارکن اس وقت رفح بارڈر پہ ہے، روزانہ ٹرک جا رہے ہیں وہ کہ اندر ضرورت اگر کہتے 245 کیلوریز ایک بچے کو مل رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ 2000 کیلوریز کی ضرورت ہے تو بھوک سے مرنا، تڑپ کے مرنا، بھوک کی موت سر، جینوسائیڈ ہے. بھوک کی موت اب سمجھ نہیں سکتا کوئی بندہ. اب روزے کی حالت میں ہم نے تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں لیکن ہم نے اتنا. لیکن فاروق بھائی آپ کو تو امید تھی نا کہ افطاری ہو جائے گی. سر یہ وہاں تو امید ہی نہیں ہے نا. سر وہ امید ہے تو وہ لڑ رہے ہیں، میرا خیال ہے. کیا بات، امید ہے تو وہ کھڑے ہیں. ان کو صرف اللہ سے امید ہے. نا امیدی جو ہے نا اس کو کفر سمجھتے ہیں. دیکھیے کل وہاں پہ ہو سکتا ہے، موسٹ پروبیبلی کل وہاں پہ عید ہو جائے گی. عید کی صبح کیسی نکلے گی ان کی؟ سر 183 مساجد شہید کر دی گئی ہیں، مطلب 24 کے قریب ہسپتال الشفا سمیت برابر ہو گیا. لیکن یہ نہ سمجھیے کہ انہوں نے اس عید کو منانا نہیں ہے، انہوں نے اپنے اس عید کو منانا ہے جس طرح انہوں نے رمضان کا پہلا دن منایا تھا. سر لہو کی مہندی لگائیں گے. انہوں نے اپنے لہو کی مہندی لگائی ہوئی ہے. ان کی ماؤں نے، آپ ذرا محسوس کریں، میں کبھی کبھار اپنے بچوں کی طرف دیکھ کے محسوس کرتا ہوں کہ اگر یہ کیفیت ہم پہ آئے، اللہ نہ کرے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں جیسے یہ کیفیت ہم پہ ہی ہے. جو حساس آدمی ہے اس کی صبح و شام جو ہے وہ غزہ میں گزرتی ہے، وہ خبریں لیتا ہے، وہ نیوز دیکھتا ہے، وہ جی چاہتا ہے فیس بک پہ اکاؤنٹ بند کروا بیٹھتا ہے، وہ فلسطین لکھتا ہے تاکہ پکڑا نہ جائے، وہ چیک نہ آ جائے. جو ان کا اے آئی میں انہوں نے سپیڈ ماری ہے. اس وقت لوگوں کو جب 972 سے کوئی میسج آتا ہو محسوس ہوتا ہے وہ تھر تھرا اٹھتے ہیں. اب سمجھ رہے ہیں اس بات کو. میں نے خالد قدومی سے ملاقات کی، میں نے فلسطین کے جو علماء کونسل ہے ان کے لوگوں کا انٹرویو کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم جو ہے نا یہ حسینی کیفیت میں ہے. اگر مسلمانوں نے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے، اربوں لوگ کچھ سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں. بہت شکریہ فاروق بھائی. اور میں اس بات کا احسان نہیں کبھی اتار سکتا جو فاروق بھائی نے ابھی بات بتائی. کیا جملہ کہا کہ اگر کربلا میں سیدہ زینب جیسی جرنلسٹ نہ ہوتی تو یہ خبر ہم تک نہ پہنچتی. پتہ نہیں
یہ زنیبیہ جو ہے یہ کب بند ہوں گے بننے؟ دعا کر سکتے ہیں صرف اور ابابیلوں کا انتظار کر سکتے ہیں، یا یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اور کربلا ہمیں نہ دکھائے، کیونکہ ہم اس میں کامیاب ہونے والوں میں سے نظر نہیں آتے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔